اور میں نے سبحان اللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے پڑے ہیں کہ 7 نسلیں بیٹھ کے وہ کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے دل اتنے غریب ہیں، وہ اتنا خوف زدہ ہیں، ان کی لائف اتنی بکھری ہوئی ہے کہ they don't have that leverage to spend that money on themselves. اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس مال کو اپنے پہ خرچ کر سکیں، اسے بینیفٹ اٹھا سکیں. They live a life full of anxiety, full of antidepressants and Lexotanil and Xanax. وہ یہ کھاتے کھاتے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں ان کی زندگی سے. یہ غریب انسان ہے اور بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ایسی زندگی مت دینا. اور میں کتنے چوکیداروں سے بھی ملا، ڈرائیور سے بڑا تعلق رہتا ہے، آنا جانا ٹریولنگ میں. اللہ اکبر. ایون ابھی ریسنٹلی میں فیصل آباد گیا ہوا تھا، میں فیصل آباد سے واپس آ رہا تھا تو وہ ڈرائیور تھا بوڑھے انسان 57 ایئرز آف ایج. ان کو بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھا، میدے کا مسئلہ بھی تھا، اینڈ ہی واز آن میڈیسنز بیکاز انہوں نے غلطی سے کف سیرپ میں انہوں نے ایک کاکروچ والی دوائی ڈالی ہوئی تھی تو اس کو غلطی سے انہوں نے پی لیا ایکسیڈنٹلی. یہ مسائل آ گئے. اینڈ ہز سیلری واز یو نو واٹ 20,000 روپیز. اور میں نے کہا آپ پھر کیسے سیونگ کرتے ہیں، کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ رب کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا. کیسے انسان فقر سے ڈرے کہ جب وہ عبد الغنی ہے، غنی کا بندہ ہے، جب اس کو توکل اللہ کے ذات پہ ہو، اللہ کے لیے، اور 5 وقت کا نمازی وہ شخص. کہتے میں اصولوں کا پکا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نہ ہی ظلم برداشت کرتا ہوں نہ ظلم کرتا ہوں لوگوں پہ. میں نے کہا کہ سیونگ کتنی ہے؟ کہتا بھی میرے پاس پرابلی کوئی 7-8 ہزار پڑے ہوں گے جیب میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے. And I was like سبحان اللہ. رچ پیپل، دل غنی ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ دے رہا ان کو، وہ کھا پی رہے ہیں اللہ کے رزق. And there are some people who have millions of dollars and rupees but they are poor. ان کا دل تنگ ہے. This world is like a shadow. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں جب دین سے دور تھا تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو دنیا اللہ تعالیٰ نے دی بٹ بڑی بیسک سی دی. لیکن جب دنیا کو لات مار کے میں نے اللہ کو اپنا ہدف اور مقصد بنایا، الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل کرم سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، تو دنیا ذلیل اور خوار ہو کے میرے قدموں میں آئی ہے. میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے. This world is like a shadow. If you run after it, it will go away from you. دور بھاگے گی. But if you run away from it or make Allah your target, تمہارا پیچھا کرے گی، تمہارے قدموں میں آئے گی. امام حسن البصری کہا کرتے تھے یا معاشر الشباب، او ینگ پیپل، اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے کام کرنا. بیکاز میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، ان کو کچھ کو دنیا تو ملی لیکن ان کو آخرت کبھی نہیں ملی. اور جس نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ نے اس کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. It is very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to take care of your dunya. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. If you have one fear which is آخرہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو جس کا غم ایک غم ہوا نا، آخر تک غم ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی تمام افیئرس کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اور جس کا آخرت کا غم نہ ہوا جس کے دل میں، اور جس میں دنیا کے ہم اور غم ہوئے، تو کیا ہوتا ہے؟ لم یبال اللہ فی ای اودیتہ حلق. اللہ کو پرواہ نہیں کہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اللہ اکبر. اللہ کو پرواہ نہیں اس بندے کی، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لینا چاہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ یہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. تو یاد رکھیں جس کو مزید کی ضرورت ہے نا، وہ غریب ہے. جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں پہ ہے وہ بڑا غریب انسان ہے. اور جو شخص سیلف لیسنس کو پا گیا، جو شخص سیلف ایکچولائزیشن کو پا گیا، وہ پیسے کا محتاج نہیں ہے، وہ بڑا امیر انسان ہے. جو معاوضے کی لالچ سے آزاد ہو گیا نا، یہ اس انسان کی عظمت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے کہ ہم اپنی آخرت کو کمپرومائز کر دیں بائی یوزنگ آر ٹنگز اور یوزنگ آر ہارٹ. اور یاد رکھیں زبان اور دل ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه
ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. انسان کا فیتھ تب تک اپرائٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اپرائٹ نہیں ہوتا، دل ٹھیک نہیں ہوتا. اور انسان کا دل تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو. ہمارا ایمان، ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک ہمارا دل ٹھیک نہ ہو. اور ہمارا دل پتہ ہے کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ہماری زبان پہ. ہم زبان سے کیا الفاظ بولتے ہیں. دوسرا اصول، پہلا اصول کیا تھا؟ من عامل للآخرہ، جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. اللہ will take care of his affairs. اللہ will make his life easy peasy. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آسانی سے زندگی گزروا دیں گے. They live a rich life. They live a richness. میں مال کی بات نہیں کر رہا. They live شاید پرابلی ان کے اکاؤنٹ میں 5,000 10,000 پڑے ہوں، بٹ ان کو پرواہ نہیں ہے. ایک شخص سے تو میں ملا، گارڈ تھے، جو کہ میں صبح سائیکلنگ پہ نکلتا تھا فجر کے بعد. تو میں مین ہائی ویز کو چھوڑ کے ایک دن میں نے کہا میں ذرا اسٹریٹس میں گھومتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سے گھر صبح جاگتے ہیں، کون سے گھر سو رہے ہیں. اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو سی اکثر گھر صبح فجر کے بعد سو رہے تھے. تو میں ایک گلی کے اینڈ پہ آیا جہاں پہ ایک بڑا سا خوبصورت درخت تھا، بہت پرانا، 600 سال پرانا پرابلی، ہیوج ٹری. تو میں اس کو دیکھ کے آئی واز امیزڈ. اس پہ بہت ساری چڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اٹ واز فل آف برڈز. تو میں رک گیا تو سامنے گارڈس آ گئے اور بزرگ سے بابا جی تھے. تو کہتے ہیں کہ کیا حال ہے پتر، ٹھیک ٹھاک. میں گپ شپ مارنے شروع ہو گیا ان کے ساتھ. تو میں نے کہا بابا جی آپ اس گھر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. اینڈ دیٹ ہاؤس واز بیوٹیفل ایز ویل. بڑا سا لان اور ہیوج ہاؤس، اینڈ دا لان واز فل آف فروٹس اینڈ لیمنز اینڈ ٹریز، اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی یہ سارا ویجیٹیشن اور یہ ساری پلانٹیشن کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں پتر میں کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں کہ بس اس کے مالک کے ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، اور دونوں سارا دن تو یہاں ہوتے نہیں ہیں. دونوں صبح نکلتے ہیں، شام میں گھر آتے ہیں. ایک پتنی ڈاکٹر ہے، ایک بیوی پتنی وہ بھی کوئی کام کرتی ہے. تو دونوں نکلتے ہیں اور ان کے آپس میں بنتی نہیں ہے بیٹا، اللہ معاف کرے. ہر ٹائم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی پھر یہ گھر سارا کون انجوائے کرتا ہے؟ کہتے ہیں پتر میں کرتا ہوں. یہ ٹریز میں نے لگائے، یہ پلانٹس لگائے، یہ فروٹس میں نے لگائے، اور ان کے فروٹس میں کھاتا ہوں. میں نے پرمیشن لی ہوئی ہے، میں یہ گارڈننگ کرتا ہوں. صبح آتا ہوں، شام کو چلا جاتا ہوں. میں اپنے بارے میں بتائیں. کہتے میرے اتنے بچے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، ایک حافظ قرآن ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، ایک فلاں مسجد کا امام ہے. اور یہ کرتے کرتے سبحان اللہ اس نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. آئی لیو اے بیوٹیفل لائف. اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ یار، دس گائے از رچ، دس گائے از انجوائنگ ہز لائف. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں کام اس کے سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کے لیے آسانی کر دی ہے. سو دوسرا اصول، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. جو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف، اس کا جو امیج ہے اس کو بہترین بنا دیتے ہیں. پہلا اصول کیا تھا؟ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ دنیا کی تمام رسپانسبلٹی ذمہ داری لے لیتے ہیں. دوسری جو شخص اپنی پرسنل اور پرائیویٹ مومنٹس کو پاک رکھتا ہے، ان کی اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اللہ علانیتہ. اللہ اس کی جو امیج ہے، جو اس کی پبلک لائف ہے، جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو ایک اس کا پرسیپشن ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں لائف میں.